سامعین، ہیلتھ اینڈ فٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے سیکاٹرین پاؤڈر پر، جو کہ اینٹی بائیوٹک کی خصوصیات کا حامل ہے، جو کہ مائنر کٹس، زخم اور جلے ہوئے زخموں کو ہیل کرنے میں کافی کارآمد ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے۔ ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ سامعین، سیکاٹرین پاؤڈر کو گلیکسو سمتھ کلائن فارما تیار کرتی ہے۔ یہ 20 گرام کی پیکنگ میں دستیاب ہوتا ہے۔ اگر اس میں شامل اجزاء کی بات کریں تو اس میں 2 انگریڈینٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں نیومائسین سلفیٹ اور سیکنڈ بیسیٹراسین زنک ہوتا ہے۔ یہ جو نیومائسین سلفیٹ ہوتا ہے یہ اینٹی بائیوٹک کی پراپرٹی رکھتا ہے اور انفیکشن کو کنٹرول کرنے اور اس سے بچاؤ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر سرجری کے بعد مختلف کیسز میں اس کی ٹیبلٹ بھی تجویز کرتے ہیں۔ اور اس کا سیکنڈ انگریڈینٹ بیسیٹراسین زنک، جس کا استعمال سکن انفیکشن، زخموں کو ہیل کرنے اور بیکٹیریا کی گروتھ کی روک تھام کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہت سے سکن انفیکشن میں استعمال ہونے والی کریم اور آٹمنٹ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیکاٹرین پاؤڈر کے استعمال کے بارے میں۔ سامعین، سکن کے کسی بھی حصہ میں مائنر قسم کا زخم ہو یا سکن میں انفیکشن ہو یا جسم کا کوئی بھی حصہ معمولی سا جل جائے، اگر جسم کا کوئی حصہ زیادہ جل جائے تو وہاں پر یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ جسم کے کسی حصے کا جل جانا اور اس کے ٹریٹمنٹ پر بھی ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے جہاں پہ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ آپ اپنی رہنمائی کے لیے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یا پھنسی پھوڑے کی وجہ سے سکن پر انفیکشن ہو جائے یا کسی بھی کٹر یا کسی اور چیز کی وجہ سے سکن کے حصہ میں کٹ لگ جائے تو بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ سامعین، اس کو آپ جسم کے یعنی سکن کے جس بھی زخم پر اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے متعلقہ زخم کو پائیوڈین لیکوڈ کی مدد سے یا پھر نارمل سلائن کے واٹر سے، جس کو عام زبان میں ڈرپ بھی بولتے ہیں، اس کو یہ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کو ڈریسنگ کے اوپر اور یا زخم کے اوپر لگا کر ڈریسنگ کی مدد سے اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات، ہمیشہ جب بھی زخم کو صاف کرنا ہے کوشش کرے کہ ڈریسنگ نما کوئی کپڑا یعنی اس طرح ایک اسپیشل ملتا ہے، آپ میڈیکل سٹور سے پرچیز کر لیں گے، مطلب زخم کی صفائی کے لیے، وہ ڈریسنگ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اپنے کاٹن یا یعنی روئی وغیرہ کبھی بھی زخم کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ اگر روئی کا کوئی ذرہ زخم کے ساتھ چپک جائے تو پھر زخم آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ مزید بگڑ سکتا ہے اور اس میں انفیکشن بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح آپ زخم کو مطلب نارمل سلائن یا پھر لیکوڈ پائیوڈین سے واش کر کے متعلقہ زخم پر آپ اس پاؤڈر کا چھڑکاؤ کر دیں۔ اس طرح آپ کا زخم بہت جلد ہیل ہو جائے گا اور اس طرح انفیکشن بھی مزید نہیں بڑھے گا اور ریشہ بھی اس میں نہیں ڈلے گا۔ اس طرح آپ اس پاؤڈر کو دن میں 2 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے 7 دن تک ہی استعمال کرنا ہے۔ امید ہے کہ 3 سے 4 دن کے بعد آپ کا زخم مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نارمل ہو تو 1 سے 2 دن میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے کونٹرا انڈیکیشن کی بات کریں، ایک تو اس کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرے، اور اگر زخم کی سچویشن کافی سیویئر ہو یعنی کریٹیکل ہو یعنی زخم کافی پیچیدہ ہو تو اس کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔